अस्सलाम वालेकुम। दो चार ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि मौजूदा सियासत से मुंसलिक ही हैं, लेकिन वो दबे हुए थे, वो एकदम से सामने आए हैं। एक तो PMLN के अंदर की ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये सामने आई हैं। ये हर पार्टी के अंदर होती हैं, ये हर जमहूरी पार्टी के अंदर होती हैं। ये बात जहन में रखना चाहिए। ये ग्रुपिंग्स होना कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई कुछ डैमेज हो रहा हुआ है, नहीं, ये मजबूती की निशानी होती है। एक बात। दूसरी बात यह है, क्या ये पीपल्स पार्टी के अंदर है? पीपल्स पार्टी में तो इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हैं, लेकिन वहाँ पे वडेरा क्रेसी है, यानी कि वज़ीर का बेटा वज़ीर और जागीरदारी सिंध के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। सिंध को आज तक मिट्टी में रोला हुआ है, लेकिन इंसानों की जो दिमाग की हालत है वो इतनी बेहतर ही नहीं होने देते कि वो सोच समझ के फैसला कर सके। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत फ़र्क डाल रहा है, लेकिन बिल्कुल जो इंसान महकूम करके रखा हुआ है। तो इसलिए, लेकिन वहाँ पर भी क्या ग्रुपिंग्स होती है, वहाँ पर भी बड़ी शिद्दत के साथ ग्रुपिंग होती है। अब आ जाते हैं कि जो PMLN के अंदर हुआ, जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में, बहुत गलत बात कही। बिल्कुल ये जो उनका जो सीट है उसकी मुतकाजी नहीं। तो हर शख्स जो पीछे पीछे बात करता है लेकिन अक्ल और शऊर की बात करता है, वो कहता है सदर हो पार्टी का, वो इस तरह की बात करे, ये बात कतई सूट नहीं करती। इवन जो आप कह लें कि जो फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर होती है ना, वो भी नहीं ये बात करते जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। और इसका नोटिस लिया गया है क्या? बिल्कुल इसका नोटिस लिया गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब से आप ये कह सकते हैं कि वो एक टेक्नोक्रेट हैं, वो मुशीर ख़जाना रहे, और जो इख्तलाफ पाया जाता है यानी कि शाहिद खान अब्बासी के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई जो अब सामने आएंगी, और वो शायद कि कुछ ऐसा है कि जो ये नई गवर्नमेंट बनी थी, अब मैं ये आपको बताने लगूँ, जो नई गवर्नमेंट बनी PDM की, इसके अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब को धक्का दे के आगे ना किया जाता और पीपल्स पार्टी ने ये किया और वो फटाफट शौके वज़ीर आज़म में आगे हो गए, ऐसा ना होता तो वज़ीर आज़म जो है वो शाहिद खान अब्बासी होता। और पीछे जो कुछ हुआ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा जनता इंफॉर्मेशन वो शाहिद खान अब्बासी को है, जिस पर ना उनसे सवाल किया जाता है और ना ही वो जवाब देते हैं उसका, या ना ही वो बात इसको खोलते हैं, इसलिए कि मालूमात में नहीं है। अब देखें, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शाहिद खान अब्बासी को यूं ही जाने देंगे? क्या उनको नहीं नजर आ रहा? उनको बहुत कुछ नजर आ रहा है। इवन ये अब मैं असल बात करने लगा हूं कि जो शाहिद खान अब्बासी के साथ ज्यादती हो रही है, क्या वो ज्यादती या उस तरह की ज्यादती मियां नवाज शरीफ के साथ हो रही है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उससे बड़ी ज्यादती हो रही है, और दोनों के दो यानी कि शाहिद खान अब्बासी अलहदा आपको नजर आती है, मियां नवाज शरीफ अलहदा नजर आते हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्योंकि वो क्रिज्मा है, वोट उनका है, पार्टी उनकी है, लोगों का एतमाद जो है PMLN के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका एतमाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर है। तो मियां नवाज शरीफ की आड़ लेके जो है ना इस वक्त में ये कुछ गेम की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ, और जो मैं बात कहता हूँ वो चार इल्म वाले लोगों से सुनकर कहता हूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने काम में कोई शक नहीं, दिन और रात मेहनत की, लेकिन क्या काम को इस तरीके से किया कि उसका बेनिफिट जो है वो PMLN को मिले, या उन्होंने सारे काम करके पीपल्स पार्टी की टोकरी में डाल दिए? क्या वो जरदारी साहब के कहने सुनने के ऊपर इस तरह से नहीं चल रहे कि तमाम की तमाम जो बुराइयां हैं वो PMLN के खाते पड़ रही हैं और तमाम अच्छाइयां जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खाते पड़ रही हैं? आप एक बात याद रखें, मलाला यूसुफजई जो है ना, उसको नोबेल प्राइज मिल गया, और एक इंडिया के साहब को, यानी कि दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया। मलाला यूसुफजई की क्या खिदमत है? अगर आप देखें तो उसकी जो खिदमत है ना, तो वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं नजर आती उन लोगों के मतलब तनासुब में, जिन लोगों को, या उसी शख्स के जो इंडियन जिसको यानी कि नोबेल प्राइज मिला, यानी कि ये एक नोबेल प्राइज दोनों में तकसीम हुआ, इसका मतलब यह है कि दोनों को नोबेल प्राइज मिला।
دونوں کی آپ جدوجہد میں دیکھیں کیا زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ دونوں کے جو ہیں معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ملالہ یوسفزئی کو اٹھانا تھا کہ وہ طالبان کے اگینسٹ کھڑی ہوئی، اس نے جناب رابطہ رکھا، وہ گل مکئی جو ہے، جو اپنا ملالہ یوسفزئی ہے، وہ اس نام سے چڑھتی چڑھتی کہاں چلی گئی، اس کی نظریات، اس کے سوچ وہ بالکل اینٹی طالبان ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کے اندر وہ جہاں پہ جاتی ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، وہ برطانیہ جا رہی ہے، فرانس جا رہی ہے، امریکہ جا رہی ہے، کینیڈا جا رہی ہے، وہاں کے صدر وزیر اعظم جو ان سے نا اس کو مل رہے ہیں اور بہت آنر دے رہے ہیں۔ کون سی اتنی بڑی قربانی ہے؟ میں اس کی قربانی کو چھوٹا نہیں کہہ رہا، لیکن میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایسی کون سی بڑی قربانی ہے، اس کو گولی لگی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ساری چیزیں، اس کی جان خطرے میں پڑ گئی، بالکل صحیح ہے، لیکن بے شمار لوگ مر گئے، بے شمار لوگوں کی قربانی ہے، لیکن وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہ تو گوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب آئیے آپ کو بات سمجھ میں، مسئلہ یہ ہے کہ بلاول ایکسیلنٹ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے تمام جو ہے نا سٹیج سجا ہوا کیوں ہے، اس کے لیے تمام جو سی نا راہیں کھلی ہوئی کیوں ہیں، وہ ہر جگہ پہ جاتا ہے، کون سا اس نے ایفرٹ ایسی کی ہے بلاول نے کہ دنیا کے اندر جو نا پاکستان کو سارے بحران سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایف اے ٹی ایف کے لیے جو کچھ محنت ہوئی اس میں گورنمنٹ کا کام ہے یا کہ وزارت خارجہ کا کام ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں۔ اچھا، پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وزارت خارجہ نے جو انڈین سٹانس ہے کشمیر کے اوپر، اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے میں یہ کامیاب ہوا ہے؟ کخ بھی نہیں۔ کیا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اس کے اندر کوئی پہلو کوئی وزارت خارجہ کی وجہ سے نرم ہوا ہے؟ نہیں، حالانکہ اس کو وزارت خزانہ ڈیل کر رہی ہے، ڈار صاحب ڈیل کر رہی ہے، کامرس ڈیل کر رہی ہے، یہ تمام چیزیں۔ ان چیزوں کو آپ دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں بس میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اس سے گئے، اس سے ملاقات کی، چائنا سے جناب بات کی، بچوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، یعنی کہ وہ ایفرٹس جو پی ایم ایل این کے دور کی ہو رہی تھیں اس کو دوبارہ سے جو ہے نا کوشش کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہا کہ واہ 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 جناب یہ کیا کر دیا، یہ چیزیں سمجھ سے بالاتر۔ اس کا جو سارا بینیفٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے، مجھے پیپلز پارٹی کو جو بینیفٹ ملے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک پاکستانی ہوں اور مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ کون جو بہتر پرفارم کرے پارٹی، وہ میری پارٹی، مجھے خام خواہ کی کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچنی۔ لیکن کیا اس پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اندر کوئی شہباز شریف صاحب کا کردار نظر آتا ہے؟ مسلسل مجھے تنقید ہوتی ہے کہ جناب آپ پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ کو بندہ نہیں پسند۔ بھائی جان، یہ جتنا بڑا بحران پیدا ہوا ہے نا اب پی ایم ایل این کے اندر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے ایک میٹنگ آرگنائز کی، اگر اس میں مریم نواز نہ آتی تو آپ بتائیں کہ کیا صورتحال تھی، پارٹی ٹوٹ کے رہ جاتی۔ مریم نواز کا تو آنا ہی بنتا تھا۔ ایکسیلنٹ اسپیچ، پورا اعتماد اسپیچ، جو حق بندہ تھا وہ ادا کیا، میاں محمد نواز شریف شریک نہیں ہوئے۔ آپ بتائیں اس کام کا نتیجہ۔ آپ نے ایسے ایسے بندوں کو جو انسان علیحدہ کیا ہے۔ اب میں اگلی بات کر کے نا بڑا ختم کروں گا۔ کیا شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور دیگر کچھ اور لوگ، بہت سارے ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، مطلب 8 10 15 ہو جائیں گے بڑے بڑے جو نام ہوں گے کہ ہاں یار یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی، اس موقع پہ پی ایم ایل این سے علیحدہ ہو جائیں، کیا فرق پڑے گا؟ اس الیکشن میں پی ایم ایل این کی جو کارکردگی ہے نا وہی ہوگی۔ کیا یہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے؟ یہ الیکشن میں نہیں کھڑے ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ الیکشن میں نہیں کھڑے ہوں گے، یہ اپنا ایک ایجنڈا پیش کریں گے۔ اگلا الیکشن جو انسان پی ایم ایل این کے لیے مسئلہ بن جائے گا، جتنی مرضی پرفارمنس دے لے، اور یہ سارا کیا درا جو انسان اس نان پولیٹیکل مائنڈ کا جس کو وزیر اعظم کی آئی ہوئی ہے۔ میں شروع سے برا تھا، درمیان میں بھی برا تھا، تو اب میں کیوں مطلب ایسا رہوں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے علم میں بھی نہیں ہے، جو مریم نواز کے علم میں ہے، جو میاں محمد نواز شریف کے علم میں ہے، جو شاہد خاقان عباسی کے علم میں۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے
کہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی اور اس کے اوپر پورے میڈیا میں جو انسان باتیں ہو رہی ہیں. میاں نواز شریف نے ابھی تک تصدیق نہیں ہو رہی کہ شاہد خاقان عباسی کو بلا لیا ہے یا کہ نہیں بلایا, شہباز شریف صاحب کو بلا لیا ہے کہ نہیں بلایا. لیکن جو میں باتیں مسلسل کرتا رہوں اور جو میری باتیں ہیں نا وہ آج سے مسلسل دیکھیں تمام ولاگز میں آپ کو نظر آئیں گی کہ کیسے میں بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی کیا فکرات ہوتی ہیں. وہ مسلسل گائیڈنس لیتے ہیں زرداری صاحب سے, اور زرداری صاحب جو ہے نا جو پہلے کام امتیاز کا تھا, ایک بندہ ہے امتیاز, یہ بات ذہن میں رکھیے, تو انہوں نے جو اس سے رائے لیتے تھے نا وہ زرداری صاحب سے لیتے ہیں. اور زرداری صاحب بی ٹیم ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں مداخلت کرتی ہے, اور اے ٹیم ہے پی ٹی آئی, اور بی ٹیم ہے پیپلز پارٹی. 2013 میں بھی ایسی فیسلیٹیٹ ہوئے تھے, 2018 میں بھی پیپلز پارٹی ایسی فیسلیٹیٹ ہوئی تھی جیسے پی ٹی آئی ہوئی تھی. تو اور جو خرابیاں پھیل رہی ہیں وہ بھی, لیکن ابھی جو ہے نا صورتحال وہ جو کھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کنسوشینز جو ان سے ہیں نا, جو چائنیز ہیں, ان کا جو اعتماد ہے نا وہ پاکستان کے اندر وہ میاں محمد نواز شریف پر ہے, ان کی پالیسیز پر ہے کہ اب نکالو پاکستان کو بحران سے باہر, آنے والے وقت میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے 19 آپ کہہ لیں کہ 80 اور 1990 کمپلیٹ آ جائے 2000 تک, یہ 20 سال ایسے تھے جس میں پاکستان کے اندر دبا کے شجرکاری ہونی چاہیے تھی, اور پوری دنیا نے فنڈ دیے تھے, سارا فنڈ کھا گئے, شجرکاری نہیں کی. اس کا جو تکلیف ہے نا وہ آج پاکستان اٹھا رہا ہے. اب شجرکاری کریں, 50 سال بعد رزلٹ آئے گا. 1980 سے اور 2000 تک اگر ان 20 سالوں میں شجرکاری کرتے نا تو آج رزلٹ آیا ہوا ہوتا. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جن سیلابوں کا سامنا کر سکتا ہے پاکستان, پوری دنیا منہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو پیسے بھی دو, ان کو سپورٹ بھی کرو, اور پھر ان کے الٹے کام بھی دیکھو. میاں محمد نواز شریف جو انسان نا عمر کے اس حصے میں ہے کہ کمپین جو انسان نا بہت مشکل ہے کہ اس طرح سے کر سکیں جیسے لوگوں کے ذہنوں میں, لیکن وہ آگے پارٹی کو یونائٹ کر سکتے ہیں اور وہ آگے لے کر چل سکتے ہیں. وہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ, اور جو صورتحال لگ رہی ہے اس وقت پارٹی کو سنبھالنے کے لیے, شہباز شریف صاحب کو وہی سیٹ دی جائے گی وزیر اعلیٰ کی, اور میاں نواز شریف وزیر اعظم آئیں گے, کچھ ٹائم کے لیے آئیں گے, اس کے بعد وزیر اعظم کون بنتا ہے یہ علیحدہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ 5 سال کے لیے پیپلز پارٹی آ جائے اور پھر اس کے بعد دیکھی جائے تو پیپلز پارٹی میں اتنی اہلیت ہوتی نا تو بات ہی کیا تھا. ان کے پہلے ہی چھولے بکے ہوئے ہیں, اور کوئی جیسے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جناب پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہوتی تھی, لیکن اس کے پیچھے کیا کارکردگی تھی, کیا معاملات تھے. آپ دیکھیں کون سے ایسے کام تھے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اتنی پذیرائی مل رہی تھی. کیا سندھ کی حالت بدلی جیسے پنجاب کی حالت بدلی ہے؟ کوئی اگر پرانے لوگ ہیں نا, اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا تاریخ جو ہے نا وہ شروع ہی ہوتی ہے 1992 سے, جب عمران خان جو ہے نا اس نے ورلڈ کپ جیتا. صرف 1985 تک چلے جائے نا, اس سے پہلے پنجاب کی اور سندھ کی حالت ایک ہی جیسی تھی, دونوں ہی بنجر تھے, بس کما لیا کھا لیا, اور جو زیادتیاں ہوتی تھیں عام آدمی کے ساتھ. لیکن اس کے بعد جب میاں محمد نواز شریف کا دور شروع ہوا, پنجاب تو خوشحال اس وقت ہوا. اس سے پہلے صرف فوڈ پاور تھا, ایک لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا. لیکن آج دیکھیں ترقی, خوشحالی, گاؤں گوٹھوں کے اندر پراپرٹی کے ریٹ دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئے. لیکن کس طریقے سے مطلب ایک منظم سازش کے تحت ایک نجات دہندہ جو ہمارے پر مسلط کیا. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن بس بات کو ختم کرتے ہیں کہ جو یہ 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے جو الفاظ ادا کیے ہیں نا, اس کا بوجھ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این اٹھائے گی. اور وہ کس طرح سے اٹھاتی ہے, اس کے نیچے کون آتا ہے, اور پی ایم ایل این کتنی ڈیمیج ہوتی ہے, یہ ہے وہ بات کہ جس کو مسلسل 4 علم والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے شہباز شریف, بہت اچھا, ایکسیلنٹ, لیکن ٹکے کا پولیٹیشین نہیں ہے, یہ اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے. اس سیٹ کے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل نالائق ترین شخص ہے. پی ایم ایل این کی صدارت کے لیے نااہل اور نالائق ترین شخص.
लाख दर्जे बेहतर जो इंसान है वो मरियम नवाज शरीफ। एग्रेसिव सियासत करती है, PMLN को बहरान से निकालने वाली वो है। मार दिया था एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर ये उठ के खड़ी ना होती और बाप के लिए फाइट ना करती, नवाज शरीफ को भी मार दिया था। ये फाइट कर गई तो बहुत सारी सूरत हाल हो गई। देखें जब एक बंदा बाहर निकलता है ना इतना ताकतवर, तो दुनिया की ताकतें जो होती हैं ना, जो उसके हक में होती हैं, वो भी खड़ी हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो ताकतें ना, दो एस्टेब्लिशमेंट है ना, एक आप अमेरिका उसके इत्तेहादी कह लें, यूरोपियन, एक चाइना और उसके इत्तेहादी कह लें, जो काफ़ी सारे नज़र आते हैं। फिर एक थर्ड वर्ल्ड यानी कि थर्ड ग्रुप आ जाता है जो बीच में सिर्फ देख रहा है इस वक्त में। उसके अंदर इंडिया आ जाता है, उसके अंदर ईरान आ जाता है, उसके अंदर और काफ़ी सारी ताकतें हैं जो सिर्फ देख रही हैं। उसके अंदर इवन तुर्की आ जाता है जो कि सिर्फ किसी हद तक मदद तो करता है, लेकिन वो इंडिया के तरीके से देख रहा है कि हम फुल फ्लैग पाकिस्तान के अंदर छाल मारें या कि ना मारें। पाकिस्तान तो गोल्डन स्पैरो है, इसमें तो तरक्की और खुशहाली के रास्ते हैं, इसको तो जबरदस्ती रोका हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि पंजाब के अंदर एक दफा फिर खिदमत करें, लेकिन वो इस सीट पे अगर जब रहेंगे ना, जितना टाइम रहेंगे, वो PMLN की वाट लगा के रख दी है, वो मिट्टी रोल के रख देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये डाली हुई है सदर जरदारी साहब आ जाएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, हम तरक्की और खुशहाली के मनाजिर तय करेंगे। भाईजान मेरे मुंह में अल्फाज आ रहे हैं लेकिन मैं रोक ही रहा हूँ। बस बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।